عصر کے بعد زمین کی گردش محوری اور گردش طولانی کے کم ہونے سے ایک خاص قسم کی گیس زمین سے نکلتی ہے، جس سے آدمی کے دل اور دماغ پر ایک بوجھ اور وزن پڑتا ہے۔ اگر انسان عصر کے بعد یا عشاء کی نماز سے پہلے سو جائے تو اس گیس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے انسان طرح طرح کے امراض میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ سونے سے پہلے وضو کرنا۔ احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سونے سے قبل وضو کرنا ثابت ہے، جیسا کہ سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یتوضأ قبل ان ینام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے قبل وضو فرمایا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، عشاء کی نماز کے بعد زندگی کے کچھ معمولات ہوتے ہیں۔ اب جب کہ آرام کا وقت آ گیا ہے تو ایسی حالت میں آرام اور سکون کے لیے وضو بہت ضروری ہے۔ وضو بے خوابی اور بے سکونی کا معقول علاج ہے۔ اس سکون کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سنت ہے کہ وضو کر کے سویا جائے۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا یہ سونا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونے کی وجہ سے عبادت میں بھی شامل ہو جائے گا۔ سونے سے قبل سرما لگانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے سرما استعمال فرماتے تھے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہ کان یکتحل بالاسمد ثلاثا کل لیلۃ قبل ان ینام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے قبل ہر رات 3 سلائی اسمد سرما لگاتے تھے۔ ناظرین، سرما لگا کر سونے کا فائدہ یہ ہے کہ آنکھیں اچھی طرح صاف ہو جائیں اور آنکھ میں جو کچھ گرد و غبار ہو وہ باہر آ جائے، اور صبح جب انسان بیدار ہو تو اس کی آنکھیں بالکل صاف ہوں۔ اس سے روشنی بھی تیز ہوتی ہے۔ سونے سے قبل لباس تبدیل کرنا۔ ناظرین اکرام، حفظان صحت کا اصول ہے کہ جس لباس میں آپ دن بھر رہے، آپ نے کام کاج کیا، اس لباس میں ہرگز نہ سوئیں، بلکہ کسی ایسے لباس میں سوئیں جو ہلکا اور ڈھیلا ہو، کیونکہ تنگ اور سخت لباس میں نیند کا سکون نہیں مل پاتا۔ سونے کا لباس یعنی سلیپنگ ڈریس اہل یورپ کی اصطلاح ہے، جسے وہ صحت کے اصولوں کے موافق اور فخر سمجھ کر پہنتے ہیں، جبکہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو صدیوں پہلے رات کا لباس تہبند بتایا ہے، کیونکہ تہبند وہ واحد لباس ہے جو ہلکا، کھلا اور ڈھیلا ہوتا ہے۔ سونے سے قبل بستر کو اچھی طرح جھاڑ لینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے قبل بستر جھاڑنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا جاء احدکم فراشہ فلینفضہ بصنف ثوبہ 3 مرات۔ جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر جائے تو اسے اپنے ازار کے کنارے سے جھاڑ لے۔ ناظرین کرام، ایک صاحب کا واقعہ ہے کہ سردی کے موسم میں ان کے بستر میں رضائی کی گرماہٹ کی وجہ سے ایک سانپ چھپ کر بیٹھ گیا۔ جب وہ صاحب سونے کے لیے لیٹے تو اس سانپ نے انہیں ڈس لیا، جس کی وجہ سے وہ صاحب فوت ہو گئے۔ اس طرح کے بے شمار واقعات رونما ہوتے ہیں جو جسم و جان کے لیے خطرہ ہیں، لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر لحاظ سے محفوظ رہنے کے لیے بستر کو جھاڑنے کا حکم فرمایا، تاکہ کسی قسم کے حشرات الارض مثلاً کیڑا، سانپ، بچھو وغیرہ نقصان نہ دے سکیں۔ ناظرین، بظاہر تو ایسا نظر آتا ہے کہ اس حکم کا مقصد صرف بستر کو کیڑے مکوڑوں یا کسی اور نقصان دہ چیز سے صاف کرنا ہے، لیکن سائنسی تحقیق میں ایسا ہوش ربا انکشاف ہوا ہے جسے آپ سن کر دنگ رہ جائیں گے اور بے اختیار سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے۔ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اپنی امت کو حفاظت کی تدابیر بتا دی۔ سائنس کے مطابق انسانی جسم میں میٹابولزم کا عمل 24 گھنٹے جاری رہتا ہے، جس کے باعث ہر لمحہ سینکڑوں نئے سیل بنتے ہیں
اور پرانے سیل ٹوٹتے ہیں۔ حیران کی بات یہ ہے کہ سونے کے دوران جسم میں ٹوٹنے والے سیل بستر ہی پر گر جاتے ہیں، جو انتہائی چھوٹے ہونے کے سبب نظر نہیں آ پاتے۔ اگر دوبارہ بستر کو جھاڑے بغیر اس پر لیٹ جائیں تو یہ مردہ سیل جسم میں داخل ہو کر کئی مہلک بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ سائنس نے بھی یہی ثابت کیا ہے کہ ان مردہ سیلوں کو صاف کرنے کے لیے بستر کو کم از کم 3 بار جھاڑنا لازمی ہے، اور ایسا کرنے سے وہ خطرہ ٹل جاتا ہے۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فارمولہ اپنی امت کو صدیوں سال پہلے عطا فرما دیا ہے، جسے آج کے سائنسداں لوگوں کو سمجھا رہے ہیں۔ سو کر اٹھنے کے بعد فوراً ہاتھ دھونا۔ احادیث کریمہ میں سو کر اٹھنے کے بعد ہاتھ دھونے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سوتے ہوئے ہاتھ نہ معلوم کہاں کہاں لگتے ہیں اور ان پر قسم قسم کے جراثیم لگ جاتے ہیں۔ اب اگر وہی جراثیم آلود ہاتھ پانی وغیرہ میں ڈالیں تو اس سے پانی بھی آلودہ ہو جائے گا۔ اس خطرناک کیفیت سے بچنے کے لیے اسلام نے نیند سے اٹھنے کے فوراً بعد ہاتھ دھونے کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ پیٹ کے کیڑوں کے بعض مریضوں کے ناخنوں میں کیڑوں کے انڈے پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اگر یہی ہاتھ بغیر دھوئے پانی میں ڈالیں تو یہی انڈے پانی میں مل کر دوسرے انسان کے لیے مرض کا باعث بن سکتے ہیں۔ سخت زمین پر سونا۔ محترم ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں زمین پر آرام فرمانا زیادہ ثابت ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ کمر درد کے مریضوں کو سخت زمین یا تخت پر سونے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ جدید تحقیق کے مطابق جو آدمی تخت یا سخت زمین پر سوئے گا وہ کبھی بھی ریڑھ کی ہڈی کا درد، حرام مغز کے ورم اور کمر درد میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اسلام نے صدیوں پہلے اس کی تعلیم دی اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عملاً کر کے دکھایا۔ سونے سے پہلے چراغ، آگ بجھا دینا چاہیے، برتنوں کو ڈھک دینا چاہیے اور دروازوں کو بھی بند کر دینا چاہیے۔ احادیث کریمہ میں سونے سے قبل ان امور پر عمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خمر الآنیہ وأجیف الابواب وأطفئ المصابیح فإن الفویسقة ربما جرغت الفتیلہ فأحرقت اہل البیت۔ سونے سے قبل برتن ڈھانک دو، دروازے بند کر دو، چراغ بجھا دو، کیونکہ چراغ کی بتی چوہیا لے کر دوڑتی ہے اور وہ گھر کو آگ لگا دیتی ہے۔ اب ہم حدیث کی روشنی میں ایک واقعہ پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مدینہ شریف میں ایک رات ایک گھر میں آگ لگ گئی۔ اس واقعے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا گیا۔ آپ نے فرمایا، یہ آگ تمہاری دشمن ہے، جب تم سو تو اسے بجھا دو۔ ناظرین اکرام، موجودہ دور میں چراغ وغیرہ کا استعمال نہ کے برابر ہے۔ عام طور سے الیکٹرک بلب اور ٹیوب لائٹ وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں بلب وغیرہ کو بھی بجھا کر ہی سونا چاہیے، کیونکہ اگر بلب بجھا ہوا ہوگا تو نیند سکون سے آئے گی اور آنکھوں پر برے اثرات نہیں پڑیں گے۔ اگر بلب بجھا ہوا ہوگا تو تیز لائٹ سے پھٹے گا نہیں، حتیٰ کہ اگر بجلی بجھا کر سوئیں تو گھر آگ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آج کے دور میں بجلی کی وجہ سے مارکیٹیں جل جاتی ہیں، گھر جل جاتے ہیں۔ مزید یہ کہ دھواں جو مکمل کاربن گیس سے مرکب ہے، اگر کمرے میں بھر جائے تو دم گھٹ کر مرنے کا خطرہ رہتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ اس معاملے میں آج ہمیں مزید احتیاط کی ضرورت ہے۔ سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے تو آپ یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔
तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें सोने के बाद दोबारा ज़िंदा किया और उसी की तरफ लौटना है। नाज़रीन किराम, आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे और मज़ीद इस उन्वान से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे। जाते जाते हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाल रंग का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इस चैनल के अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों अहबाब को भी हमारे इस चैनल से ज़रूर जोड़ें ताकि आपके ज़रिए से उन्हें भी दीन व सुन्नियत की मालूमात हासिल हो सके और आप भी अजर के मुस्तहिक बनें। अब इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए इजहार चैनल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।